جی ناظرین، میں ہوں ذوالفقار غرامانی۔ اس وقت 27ویں آئینی ترمیم کے ڈرافٹ کی تیاری ہو رہی ہے اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مسودہ جو ہے وہ ابھی حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ کچھ نکات تو ہیں وہ نکات اب مکمل بھی ہو چکے ہیں، لیکن جب تک یہ قومی اسمبلی میں سامنے صورتحال نہیں آتی یا سینٹ کے اندر، تب تک حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جو وفاقی وزراء ہیں یا جو ایم این ایز ہیں، سینیٹر ہیں، ان تک ابھی یہ صورتحال نہیں پہنچی ہے۔ لیکن جو ہمارے پاس جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے، ہم آپ کے سامنے وہ بیان کرتے ہیں۔ اب آپ مسودہ اس کی تیاری سمجھیں، ڈرافٹ کی تیاری سمجھیں، لیکن یہ صورتحال ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت آئین کے آرٹیکل 243 میں پاکستانی سلامتی سے جڑے معاملات میں ایڈیشن کیوں ناگزیر اور اہم ترین ہے۔ نمبر 1، آج کی مشکل ترین اور کمپلیکس انوائرمنٹ میں جنگ کی نوعیت اور جنگی طاقت کے تقاضے تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اس لیے ان نئی تبدیلیوں کے مطابق قانونی اور آئینی ڈھانچے کو بھی بروقت ہم آہنگ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، مورکہ حق کے تجربے نے واضح کیا کہ آج کے دور میں مشترکہ حکمت عملی، جوائنٹنیس، بین الاقوامی ہم آہنگی، سنرجی اور مرکزی سوچ و یکساں عمل درآمد، یونٹی آف کنسیپشن اینڈ ایگزیکیوشن پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو چکے ہیں۔ نمبر 3، موجودہ ملٹی ڈومین وارفیئر ایسے ماحول کا تقاضا کرتی ہے جس میں زمینی، فضائی، بحری، سائبر اسپیس اور اطلاعاتی میدانوں میں مسلح افواج کے تمام عناصر کو ایک مربوط اور ہم آہنگ انداز میں استعمال کیا جائے۔ نمبر 4، اس قسم کی جنگ کے لیے محض طاقت نہیں بلکہ متحدہ کمانڈ، فیصلہ سازی کی یکسانیت اور فورس ڈیولپمنٹ اور فورس ایپلیکیشن میں مشترکہ حکمت عملی ناگزیر ہے۔ نمبر 5، موجودہ آئین کا آرٹیکل 243 جو مسلح افواج سے متعلق معاملات کو ریگولیٹ کرتا ہے، اسے اس نئی جنگی ضرورت کے مطابق صحیح معنوں میں اپ ڈیٹ اور ترمیم کرنا لازمی ہو چکا ہے۔ یہ ترمیم اس لیے ضروری ہے تاکہ پاکستان کی مسلح افواج موجودہ اور آنے والے وقت کی ملٹی ڈومین جنگی ضروریات، مشترکہ آپریشنز اور ٹیکنالوجی پر مبنی جنگی ماحول کے لیے مکمل طور پر تیار رہیں۔ نمبر 6، دوسری طرف پروپیگنڈا اور جھوٹ پھیلانے والے عناصر اس اہم ترمیم کی من گھڑت اور مضحکہ خیز تشریح کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اپنا کاروبار چلانے کے لیے کسی بھی اہم چیز کو مسالہ لگا کر اور توڑ مروڑ کر پیش کرنے سے ویوز ملتے ہیں، تاکہ حقائق اور سچ بتا کر ایسے مسخروں کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایسے مسخروں کا کچھ نہیں کیا جا سکتا جو کہ یوٹیوب سے یا اس طرح توڑ مروڑ کر یہ ساری چیزیں پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ منافع حاصل کر سکیں۔ 27ویں آئینی ترمیم، پس منظر اور قابل فہم جواز۔ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق ابھرنے والی بحث ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کا آئینی نظام اب ساختی توسیع، اسٹرکچرل ایکسپینشن کے بجائے ادارہ جاتی اصلاح، انسٹیٹیوشنل ریفائنمنٹ کے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی، ڈی سینٹرلائزیشن اور عدالتی اصلاحات کے بعد اب توجہ کارکردگی، جواب دہی اور آئینی ہم آہنگی کو بہتر بنانے پر مرکوز ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ آئینی عدالت، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام ایک منطقی اگلا قدم محسوس ہوتا ہے تاکہ آئین سے متعلق تنازعات کا تیز، واضح اور مخصوص طور پر فیصلہ ہو سکے اور سپریم کورٹ اپنی اصل ذمہ داریوں پر توجہ دے سکے۔ دنیا کے کئی ماڈل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کی عدالتیں نہ صرف مقدمات کا بوجھ کم کرتی ہیں بلکہ آئینی تشریح کو زیادہ واضح اور مستحکم بناتی ہیں۔ اسی طرح اگر ججوں کے تبادلے اور مدت ملازمت کو سول سروس کی طرز پر منظم کر دیا جائے تو پسند و ناپسند، گروہی اثر وثوق اور غیر معمولی اختیارات کے تاثر کو کم کیا جا سکتا ہے۔ مقررہ مدت اور باقاعدہ تبادلے عدلیہ کی خود مختاری کو کمزور نہیں بلکہ زیادہ شفاف اور ادارہ جاتی بناتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے چیئرمین کی تقرری بھی مسلسل سیاسی تعطل کا شکار رہی ہے، جس سے انتخابی نظام کی ساخت متاثر ہوئی۔ اس عمل میں واضح ٹائم لائنز اور غیر جانبدار نامزدگی کا طریقہ
شامل کرنا اس بار بار کے بحران کو مؤثر انداز میں حل کر سکتا ہے۔ ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے محدود اختیارات کی بحالی بھی قابل غور ہے۔ ماضی میں ان اختیارات کے خاتمے سے چھوٹے نوعیت کے معاملات براہ راست عدالتوں پر آ گئے، جس سے عدالتی نظام مزید دباؤ کا شکار ہوا۔ اگر اس نظام کو کچھ تحفظات اور نگرانی کے ساتھ بحال کیا جائے تو فوری انصاف اور تیز فیصلہ سازی ممکن ہو سکتی ہے۔ تعلیم کے شعبے میں سنگل نیشنل کریکولم یعنی SNC ایک ایسا اصلاحی قدم ہے جس کا مقصد نصاب کو یکساں کرنا، طبقاتی تفریق کم کرنا اور قومی ہم آہنگی بڑھانا ہے۔ متحدہ نصاب سے شہری شعور، قومی شناخت اور مساوی تعلیمی مواقع کو فروغ ملتا ہے۔ NFC ایوارڈ کا جائزہ لینا بھی ایک حقیقت پسندانہ ضرورت ہے۔ کمزور صوبائی ٹیکس وصولی، آبادی پر مبنی فارمولے کی خامیاں اور وفاقی مالیاتی دباؤ اس بات کے متقاضی ہیں کہ NFC کے اس اثر نو وضاحت کی جائے۔ یہ عمل صوبائی خود مختاری واپس لینے کے لیے نہیں بلکہ مالیاتی استحکام کے لیے متوازن اور اصلاح کے لیے ہے۔ آرٹیکل 243 کا اثر نو جائزہ لینا حکومت کا آئینی اختیار بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی۔ جدید جنگ یعنی ملٹی ڈومین وارفیئر میں جوائنٹنیس، سنرجی اور یونٹی آف کمانڈ اینڈ ایگزیکیوشن بنیادی ستون بن چکے ہیں۔ مورخہ حق کے تجربات نے بھی واضح کیا کہ حملہ اور دفاع اب صرف زمینی نہیں بلکہ سائبر خلا، انفارمیشن اور ملٹی ڈومین حقیقتوں پر مبنی ہے، جس کے لیے آئینی وضاحت لازمی ہے۔ مجموعی طور پر یہ مجوزہ اصلاحات کسی طاقت کی اثر نو تقسیم نہیں بلکہ نظام کی بہتری کا اشارہ ہے۔ 27ویں ترمیم کا بنیادی مقصد انقلاب نہیں بلکہ استحکام، ہم آہنگی اور مؤثر ادارہ جاتی فعالیت ہے تاکہ پاکستان کے آئینی ادارے زیادہ ذمہ داری، توازن اور درستگی کے ساتھ کام کر سکیں۔ 27ویں آئینی ترمیم، پس منظر اور قابل فہم جواز۔ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق ابھرنے والی بحث ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کا آئینی نظام اب ساختی توسیع، اسٹرکچرل ایکسپینشن کے بجائے ادارہ جاتی اصلاح یعنی انسٹیٹیوشنل ریفائنمنٹ کے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی، ڈی سینٹرلائزیشن اور عدالتی اصلاحات کے بعد اب توجہ کارکردگی، جواب دہی اور آئینی ہم آہنگی کو بہتر بنانے پر مرکوز ہوتے دکھائی دیتی ہے۔ ایک قوم ایک نصاب۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری کا نعرہ لگا کر تعلیم صوبوں کے حوالے ہوئی، مگر پنجاب میں 33%، سندھ 23%، KP کے 21%، بلوچستان 36% بچے اسکول سے باہر ہیں۔ GDP کا 4% تعلیم پر خرچ کرنے کا وعدہ صوبے پورا نہ کر سکے۔ ترمیم کے بعد ہر صوبے نے اپنا نصاب بنانے کی کوشش کی جس سے یکساں قومی نصاب کا تصور ختم ہو گیا۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا کے نصاب میں فرق کے باعث طلباء کے درمیان علمی ناہمواری پیدا ہوئی۔ صوبائی HEC بنائے گئے جس سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی مرکزیت ختم اور تحقیق، اسکالرشپ اور بین الاقوامی ساکھ متاثر ہوئی۔ 2025 تک 80% سرکاری جامعات مالی بحران کا شکار ہو گئی۔ آئین کے آرٹیکل 25A کے تحت تعلیم پر بچے کا حق ہے مگر صوبائی فرق نے اسے غیر مساوی بنا دیا۔ وقت آ گیا ہے کہ غلطیوں کو درست کیا جائے، پورے ملک میں یکساں تعلیمی نظام نافذ کیا جائے اور اس کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کی کھل کر حمایت کی جائے۔ NFC ایوارڈ کے تحت 2009 میں صوبوں کو وفاق سے 600 ارب روپے منتقل ہوئے۔ 225 میں یہ رقم 8,206 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے، یعنی پچھلے 15 سال میں NFC کے تحت صوبوں کو ملنے والی رقم 10 گنا بڑھ گئی، مگر ان کی اپنی ٹیکس وصولی بے مشکل 70 سے 80% بڑھی، یعنی خرچ بڑھا، آمدن نہیں۔ البتہ وفاق سے ان کو کھربوں روپے چاہیے، وفاق کہاں سے لے؟ خسارہ بڑھتا گیا۔ 2025 میں وفاق کا مالی خسارہ 6,501 ارب تک پہنچا۔ وفاق صوبوں پر چل رہا ہے جبکہ صوبے مالی خود مختاری کے باوجود خرچ تو کرتے ہیں، آمدن نہیں بڑھاتے۔ ایک اور تلخ حقیقت، پاکستان
اپنے GDP کا صرف 1.7% دفاع پر خرچ کرتا ہے، جبکہ سول اخراجات مجموعی بجٹ کے 52% تک چلے گئے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کے مطابق عوام کو فوری انصاف مہیا کرنے کے لیے بہترین فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں پہلے ایگزیکٹو اور جوڈیشل میجسٹریٹس دونوں کو مقدمات کے فیصلے کا اختیار تھا، اس لیے عدالتوں پر بوجھ کم تھا، مگر 2001 میں حکومت پاکستان نے اختیارات کی علیحدگی کے تحت ایگزیکٹو میجسٹریٹ سے عدالتی اختیارات واپس لے لیے گئے اور یہ صرف جوڈیشل میجسٹریٹ کے پاس رہ گئے، جس کے بعد عدالتوں میں مقدمات کے انبار لگ گئے۔ اب 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے میں یہ تجویز شامل ہے کہ ایگزیکٹو میجسٹریٹ کو دوبارہ محدود عدالتی اختیارات دیے جائیں تاکہ وہ جوڈیشل میجسٹریٹس کے ساتھ مل کر معمولی فوجداری مقدمات کے فیصلے کر سکے۔ یہ اختیارات 2001 سے معطل ہیں۔ اس وقت ملک میں 22,60,000 سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں، جن میں سے 82% ضلعی عدالتوں اور 18% اعلیٰ عدالتوں میں ہیں۔ اگر یہ اختیارات دونوں میجسٹریٹس کو دے دیے جائیں تو مقدمات کی سماعت تیز ہوگی، عدالتوں کا بوجھ کم ہوگا اور عوام کو جلد انصاف ملے گا۔ بلکہ اگر ڈپٹی کمشنرز کو بھی قیام پاکستان کے وقت کی طرح کچھ فوجداری اختیارات واپس دے دیے جائیں تو انصاف کا نظام اور بہتر ہو سکتا ہے۔ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار ہے۔ 27ویں ترمیم انصاف کی تیز فراہمی کے لیے امید کی کرن ہے۔ تو یہ جی بنیادی طور پہ یہی ایک صورتحال جو ہے وہ زیر گردش ہے، اور یہ جو ڈرافٹ ہے وہ اس وقت ڈرافٹ جب قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں پیش ہوگا تو وہاں جو پڑھا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ سب کچھ بھی ہو، ڈرافٹ جو ہے وہ حتمی صورت میں سامنے آ جائے، لیکن جو ہمارے پاس تھا وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ذرائع سے جو چیزیں موصول ہو رہی ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دی کہ ڈرافٹ یا مسودے کے اندر کیا صورتحال یا کیا الفاظ یا کیا لینگویج یا کیا کون سی منطق جو ہے اس کے اندر شامل ہے۔